دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے مساوی حقوق کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کو دہرایا ہے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں اقلیتوں کے مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں اقلیتوں کے ناقابل فراموش خدمات کو قومی اثاثہ سمجھتا ہے۔ صدر نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کا حکومتی عزم دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن قومی ترقی میں ہماری اقلیتی برادریوں کے خدمات کے اعتراف کا موقع ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ اقلیتوں نے مسلح افواج، عدلیہ، سول سروس، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں دلچسپی کے ساتھ ملک کی خدمت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت سرکاری اداروں، پارلیمنٹ اور قومی ادارے میں اقلیتوں کی مکمل شمولیت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ صرف آئینی بلکہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقلیتوں سمیت تمام پاکستانیوں کے اتحاد، یکجہتی، باہمی احترام اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قومی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اقلیتوں کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان میں ان کے مذہبی اور سماجی و اقتصادی حقوق کو اجاگر کرنا ہے۔ اقلیتوں کا قومی دن انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی ایک حصے پر منایا گیا تھا تاکہ پاکستان میں مذہبی، لسانی، قومی یا نسلی اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی مدد اور ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ دن قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں کی گئی تاریخی تقریر کی عکاسی کرتا ہے، جس میں انہوں نے تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کا عہد کیا تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی سمیت قومی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ISPR کی جانب سے جواد احمد کی آواز میں نیا ملی نغمہ جاری کیا گیا ہے۔ نغمے کے بول قومی ترانے کی پہلی سطر پاک سرزمین شاد باز سے اخذ ہیں۔ ملی نغمے کے ہر بول میں اتحاد اور پاک سرزمین سے محبت جھلکتی ہے۔ وادی نیلم میں معرکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں پاک فوج اور آزاد کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے نیلم کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ثقافتی میلے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ بہاولپور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے طلباء پر مشتمل وفد نے آرمی یوتھ انگیجمنٹ پروگرام کے تحت چولستان میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جاری مختلف منصوبوں کا دورہ کیا۔ وفد کے اراکین نے شجر کاری کے مقامات، آبپاشی کے جدید نظام اور ماحول دوست ترقیاتی منصوبوں کا بغور مشاہدہ کیا اور ماہرین سے بات چیت کی۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پاکستان نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق سمیت 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مشرق وسطیٰ کے بارے میں ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کو بیانات سے آگے بڑھ کر جارحیت بند کرانی چاہیے اور اسرائیل کا احتساب یقینی بنانے کے لیے مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ غزہ کو مقبوضہ فلسطینی علاقے سے الگ کرنے کی کوئی بھی کوشش مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بنیاد پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ فلسطین کی ریاست کا لازمی حصہ ہے اور رہے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں دیگر رکن ممالک نے بھی غزہ پر قبضے کی اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت کی۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر ملکوں نے خبردار کیا کہ نئے منصوبے سے عالمی انسانی قانون کی خلاف ورزی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ چین نے کہا کہ غزہ کے عوام کو اجتماعی طور پر سزا دینا ناقابل قبول ہے، جبکہ روس نے پرتشدد کارروائیوں میں سنگین حد تک اضافے سے خبردار کیا۔
غزہ میں الشفا اسپتال کے باہر میڈیا کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں الجزیرہ کے عملے کے 5 ارکان شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 61,400 زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔